بات کرتی ہے۔ اب آ جائیے روزہ کا بھی اپنا اثر ہے، روزہ کی بھی تاثیر ہے۔ روزہ کی تاثیر اور روزہ کا اثر کیا ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دیکھو اے ایمان لانے والو، تم سے پہلے بھی لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، واجب کیا گیا تھا، اب تمہارے اوپر بھی روزہ فرض کیا جا رہا ہے تاکہ ہو سکتا ہے تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کا ایک اثر اور روزے کی ایک تاثیر یہ ہے کہ انسان متقی بن سکتا ہے، پرہیزگار بن سکتا ہے۔ پھر روزے کا دوسرا اثر یہ ہے کہ حدیثوں میں ہے صوموا تصحوا، روزہ رکھو تاکہ صحت پا سکو۔ تو روزے کا دوسرا اثر یہ ہے کہ انسان روزہ رکھتا ہے تو صحت ملتی ہے اور تندرستی اس کو عطا ہوتی ہے۔ اور روزے کا تیسرا اثر یہ بتایا گیا اس کی تاثیر کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو بھوکا رہتا ہے، جب بھوکا رہتا ہے تو غریبوں کو اس کی یاد آتی ہے، جب غریبوں کی یاد آئے گی تو ہمدردی کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا۔ تو یہ روزے کا اثر اور روزے کی تاثیر ہوئی۔ اب آ جائیے حج جب انسان کرتا ہے تو حج بھی ایک عبادت، اس کے بھی ایک اثر ہوتا ہے، اس کی بھی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ تو حج کی تاثیر یہ ہے کہ جب انسان حج کرتا ہے تو انسان کا ایمان قوی ہوتا ہے، اور حج کے لیے بیان ہوا ہے کہ جب انسان پورے ارکان حج کو مکمل کر لیتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہے، یعنی اس کے اوپر کسی طریقے کے کوئی گناہ نہیں رہ جاتے۔ تو روزے کا یہ اثر، حج کا یہ اثر اور حج کی یہ تاثیر یہ ہے کہ انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے خمس اور زکوٰۃ سے متعلق کہا گیا ہے کہ خمس اور زکوٰۃ کا اثر اور اس کی تاثیر یہ ہے کہ جب انسان خمس نکالتا ہے اور زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کا مال پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اب آئیے اسی طریقے سے صدقہ و خیرات، نیکی کرنا بھی اس کا بھی ایک اثر ہے، اس کی بھی ایک تاثیر ہے۔ لیکن لہٰذا روایتوں میں آپ دیکھیں گے بہت سی روایتیں ہیں کہ اگر کوئی صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے اور نیکی کرتا ہے تو پروردگار اعلیٰ اس کے عمر میں اضافہ کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، اس کے گھروں میں برکت ہوتی ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور موت جیسی